ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک مغرب کی چال ہے اور اس طرح یہ ہو رہا ہے یہ سارا، تو بالکل ہم احتیاط نہیں کرتے تھے. ہم اسی طرح ان روٹین انٹریکشن تھا ہمارا لوگوں کے ساتھ. میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے یہ، ہم اور ملکوں کی صورتحال دیکھ رہے تھے کہ ادھر وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارا امیون سسٹم بہت مضبوط ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم وضو وغیرہ ہمارا سلسلہ پانی کا استعمال زیادہ ہے، تو ہمیں کچھ اس طرح نہیں ہوگا. سٹارٹ میں اس طرح ہوا ہے کہ میں رات کو جب لیٹتا تو میرا سانس بند ہوتا، تو بس میں اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، خیر ہے. تو اس کے ساتھ چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ میرا ختم ہو گیا، ذائقہ مجھے نہیں آ رہا تھا، اور ذائقے کے ساتھ میری بھوک ختم ہو گئی. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے کرونا ہے، کہہ رہا تھا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو کرونا پہ ابھی مائل نہیں ہو رہا تھا. میں ڈاکٹر سے فون پہ بات کی تو انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن تجویز کی. وہ میڈیسن میں نے منگوائی، وہ میڈیسن میں باقاعدگی سے لی ہے. تو اس کے بعد میں یہ سمجھ گیا کہ مجھے کرونا ہے. اصل میں یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی تھیں. ایک طرف لوگ مذاق سمجھ رہے تھے جس میں بھی شامل تھا، اور ایک طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کی حقیقت ہے، اور جب جس پہ پڑتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے. بعض لوگ اسپتالوں میں جاتے تھے لیکن اکثر لوگ جانے سے کتراتے بھی تھے. وہ ان کا خیال تھا اگر ہمارا مطلب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ کرونا ہے تو حکومت ہمیں مطلب وہ اسپتال میں روک نہ لے. وینٹیلیٹر سے ڈر رہے تھے کہ مطلب یہ وینٹیلیٹر پرا میں ڈال دیے تو یہ مطلب مرنے کے لیے ڈال رہے ہیں. حکومت سے ان کو ایک خوف تھی، اور یہ عمومی فضا بن گئی تھی کہ لوگ جو ہے نا اس سے ڈر بھی رہے تھے، اور مطلب جن کے گھروں میں موجود تھی تو وہ لوگوں کو بتانے سے کترا رہے تھے، بچا رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری میت میں پھر شریک نہیں ہوں گے. چونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری ایک جو والدہ ہیں کافی ایجڈ ہیں، 70+ ہیں، تو ان کی مجھ پہ ذمہ داری تھی. تو مجھے ایک دوست نے فون کیا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہو تو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے، اپنی والدہ کو اپنے سے دور کر دو. اگر اس دوران تمہاری والدہ خدا نخواستہ فوت ہو گئی تو میں تمہیں قاتل کہوں گا، پھر تمہیں غصہ نہ آئے اس بات پہ. یہ اس نے مجھے سختی سے اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہوش کے ناخن لو، اور تم اس وقت بہت بڑی مصیبت میں ہو، اور اپنی مصیبت کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کو، جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تم سے محبت کرتے ہیں، ان کو بچاؤ. ڈس انفارمیشن کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ دھڑا دھڑ بیمار ہونے لگے. کرونا کا وبا زیادہ سے زیادہ پھیلنے لگا. مطلب اگر پہلے ایک گھر میں ہوتا تھا اور پورا گھر اس میں ملوث ہو جاتا تھا، مطلب ان کو لگ جاتا تھا، ان کو یہ بیماری ہو جاتی تھی. کیونکہ وہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے، کہ ان کو صحیح وہ انفارمیشن تو نہیں پہنچ رہی تھی، ان لوگوں کو صحیح انفارمیشن تو نہیں پہنچ رہی تھی کہ نہ وہ خود اس پہ قائل ہو رہے تھے کہ یہ بیماری ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. ہمیں یہ واقعی ایک حقیقت ہے، اور اس کو تو میرا خیال ہے ایک پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے ہیں، اور جو ہم جیسے یہ ترقی پذیر ملک ہیں وہ اس پہ ابھی تک اس پہ وہ نہیں ہوا. ہمارا جو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ہمارا معیار کچھ اور ہے. ہم مریض کے نزدیک جاتے نہیں ہیں، جو کرونا سے فوت ہو جائے اس کے نزدیک جاتے نہیں ہیں، جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، لیکن احتیاط پہ جب بات آئے تو ہم احتیاط بھی نہیں کرتے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. چاہیے یہ کہ جس طرح ہم مریض کے قریب ہونے سے ڈرتے ہیں، اس طرح اس بیماری سے بھی ڈریں. ہمیں پراپر اگر صحیح انفارمیشن مل جاتی تو جتنے ہمارے یہ جو ابھی جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ بہت کم اس کی تعداد ہوتی. اس وبا میں جو ہے نا لوگ بالکل ڈرے ہوئے تھے. این جی او کو اپنی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی پابندی لگی ہوئی تھی کہ نہیں، آپ اپنی احتیاط کریں. لیکن ہمارے الخدمت کے ورکرز، انہوں نے اس وبائی صورتحال میں جان کی پرواہ کیے بغیر یہ جو ہے نا اس
وبا کو ٹیکل کیا.